السلام علیکم. تے اگلا سیگمنٹ شروع کرن تو پہلا میں ایک شعر پیش کرساں، بلکہ دو شعر جڑے ہیں وہ پہاڑی دے پیش کرساں تاکہ تساں کو تھوڑا اندازہ ہوئے کہ اس سیگمنٹ دا عنوان کی ہے. پہاڑاں دی چولی دے واسی فطرت دے پروانے لوگ، پہاڑاں دی چولی دے واسی فطرت دے پروانے لوگ، کچھ نہ پچھو کس طرح جیندے مستی بچ مستانے لوگ، گاندے چمر نچدے پکھڑوں، جنگل بیلے دی دنیا اپنے اندر شہر بسا کے شہراں تھی بیگانے لوگ. ناظرین، گل ہو رہی ہے پہاڑی لوگاں دی اور خاص طور پر پہاڑی ادب، پہاڑی شاعری بچ فطرت نگاری دی. پہاڑاں دی چولاں بچ پیدا ہونے والے لوگاں کو فطرت نگاری سکھان دی ضرورت نہیں پیندی، وہ پیدائشی طور فطرت نگار ہوندے. تے اس موضوع پر گل کرن واسطے اج دو منے پڑمنے دے فطرت نگار شاعر اساں سامنے موجود ہیں. ماڑی مراد ہے جناب محمد عظیم خان صاحب اور یہ کئی کتاباں دے لکھاری ہیں، انعام یافتہ شاعر ہیں اور استی پہاڑی زبان و ادب جنہاں دا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے. تے انہاں نال بیٹھے دن جناب فاروق انوار مرزا صاحب، ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب ریاستی کلچرل اکیڈمی بھی پہاڑی شعبے دے سربراہ ہیں اور فطرت نگاری دے جتنے بھی نمونے استے شاعر استے قلمکار تیار کر دیں تے وہ انہاں دیاں نگاہاں تو بچ کے ہی اگاں جڑے نا قارئین توڑی پہنچ دیں. تے میں گل شروع کرساں فاروق انوار مرزا صاحب ہوراں دا، کیونکہ ایک بڑے شعبے دے انچارج ہیں اور سارا کچھ جڑا بھی لکھے جاندا ہے وہ انہاں کول پہنچدا ہے. تے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ ہے فطرت نگاری دا عنوان تساں دے سامنے کہ کچھ آ رہا ہے اور کہ کچھ تسی اس دا جڑا ہے نا وہ خاکہ تیار کرسو؟ ساحل صاحب، جس طرح کہ تساں پہلاں دو خوبصورت شعر پیش کیتے، پہاڑی قلمکار بجائے خود ایک ایسے روح پرور ماحول پرورش پانا ہے جی کہ جتھا وہ فطرت نے بہت قریب جا کے اس نے مشاہدہ بھی کرنا اور مطالعہ بھی کرنا. جتھا تک پہاڑی شاعری نہ تعلق ہے، اگر اس نے حوالے سے گل کراں تو اساں تھوڑا جیسا کلاسیکل شاعری طرف رجوع کرنا پیسی. اسی دیکھ ساں کہ سیف الملوک جس کی اس پہاڑیاں نصاب بالکل بنیاد تسلیم کرنے ہیں، اس عظیم مثنوی نے اندر فطرت نگاری نے حوالے سے کیا کچھ مل سکنا. تو اسے دیکھنے ہیں کہ اول تا آخر اس عظیم شاہکار نے اندر فطرت نگاری نے بڑے عظیم مرکے پیش کیتے گئے. او شہزادہ سیف الملوک نے پیدائش تو قبل اور اس نے وصال تک یہ سارا سفر جڑا ہے سفر العشق نا، اس نے اندر فطرت نگاری نے بڑے عظیم نمونے پائے جانے. تو اس طرح بنیادی طور پر اساں کو ایک میراث چلی آئی ہے کہ جس اساں نظم جڑا اس طرف موڑیا، فطرت نگاری کی طرف موڑیا، اس تو اگے لنگو اساں کو زمان چند، سائیں قادر بخش، سائیں فخر الدین جیسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کلام نے اندر فطرت نگاری نے بڑے خوبصورت نمونے جڑے میں پیش کیتے. تو یہ رہی ایک کلاسیکل شاعری نے حوالے سے گل. لیکن تھوڑا جا اور اگر نظر مارا سی تو اساں نے جڑے چار بیتیں نے اندر بھی یہ چیز بڑی اتم طریقے سے موجود ہے. بہت سارے ایسے چار بیتیں اساں نظروں تو گزرے کہ جڑے فطرت نے بڑے نہایت قریبی عکاس بھی ہیں. انہوں نے اندر فطرت کی اس طریقے سے سمویا گیا کہ انسان ایک ریل اپنے سامنے چلتی ہوئی محسوس کرتا ہے، جس طرح ایک منظرنامہ انہیں نظروں تو گزر رہا اور آدمی خود محسوس کرتا کہ وہ اس سے ماحول کا ایک حصہ بن گیا تھا. تو چلتے اسی جدید شاعری کی طرف جس کو پہنچتے ہیں اور وہ اثرات جڑے اس دے پیدائشی طور پر فطری ماحول دے قریب ہونے دے وہ پوری پہاڑی شاعری نے اندر خدا نہ خدا کسی نہ کسی رنگ میں سکی نظر آ جا سکے. اور جدید پہاڑی شاعری وچ جلے گل کروں زیادہ رجحان، حالانکہ پہاڑی شاعری وچ زیادہ رجحان غزل کی طرف رہا لوگوں نے اکثر شاعراں نا، لیکن ایسی گل بھی نہیں. پہاڑی نظم جڑی ہے لیکن
اس واسطے سب تو بڑا فیلڈ نظم نگاری ہے. جی تو اصل جو نظم نگار حضرات ہیں انہوں نے اس میدان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں بڑا وسیع موضوع ہے اور میرے خیال سے کو اتنا وقت نہیں ہونا کہ اسی اتنا ایلبوریٹ کریں اتنی تفصیل بھی جاؤں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیں کہ اصل کو اس محفل کے اندر جناب محمد عظیم خان صاحب موجود ہیں. جس وقت اسی انہوں نے شاعری نہ مطالعہ کرنے ہیں تو یہ سراپا فطرت نگار شاعر ہیں. سو میری گل سے اتفاق کرنا ویسی کہ محمد عظیم خان صاحب سراپا فطرت نگار شاعر ہیں. تو اگر صرف اسی انہوں شاعری نے حوالے سے گل کریں تو یہ بھی ایک بڑا لمبا موضوع ہے. عظیم خان صاحب اساں کول بیٹھے دیں تساں دا کلام موجود رہا میں تساں دا پھر مڑساں. خان صاحب تساں کو ڈاکٹر صاحب سن اتنا بڑا خطاب دیتا کہ فطرت نگار شاعر اور سراپا فطرت نگار شاعر. تسی اس دعوے دے بارے بھی تسی گل کرو کہ کچھ فطرت نگاری ہے اور کس طرح دے آج کل فطرت نگاری جڑی ہے بیسیکلی وہی شاعر کر سکنا ہے جڑا موضوعاتی شاعر ہے. جی جی عام طور پر موضوعاتی شاعر جتنے بھی ہیں وہ فطرت نگاری دار زیادہ دھیان دے سکنے ہیں اور فطرت نے عکاسی کر سکنے ہیں. تو اس وچ عام طور پر منظر کشی زیادہ آنی ہے. اس وچ جیسے انوار ڈاکٹر صاحب سنا کیا میں کچھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جڑی انہوں نے نظروں تھیں گزریاں ساڑی نظروں تھیں گزریاں اس گیا. بالکل جیسے گلمرگ پر میں ایک نظم لکھی ہے, وادی کشمیر پر لکھی ہے, باقی وادی لولاب پر لکھی ہے, باقی تو یہ ساری جڑیاں یہ فطرت نگار نظمان اور انہاں وچ فطرت نگاری ہی عکس ہی ہے صرف. تو جتنا تک میری ایک نظم ایک ہے گلمرگ, جی جی میں اس میں ایک چھوٹا جا بند میں سنگی پیش کر سا تو جس دن سنگی اندازہ لگ سی کہ فطرت نگاری جڑی ہے وہ موضوعاتی شاعری وچ کس طرح استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا جا بند ہے میں عرض کر سا. یہ گلمرگ نے بارے وچ ہے. یا ایک اور نظم ہے میری ایک شام, تو وہ شام فاروق صاحب گئی ہے بڑی خوبصورت نظم, بڑی خوبصورت. میں تو اکثر خوبصورت لیکن دوسرا بھی آخنا چاہیے نا خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے ورنہ خوبصورت نہیں ہے. میرے آخر خوبصورت نہیں ہوگی تسی آخو خوبصورت ہے یہ آخن اور سامعین حضرات ناظرین حضرات آخن کہ بھائی خوبصورت ہے تو خوبصورت ہونی ہے. بے شک. تو یہ فطرت نگاری اس بیچ یہ ہے کہ میں ایک دن اس طرح ہی بیٹھا سا مکان میں تاک میں بس باہر دیکھے میں وہ فطرت نہ جتنا بھی نقشہ ہے وہ میں سارا اپنی نظم بچ نظما چھوڑیا. ایک دو شہر میں ایک تیاڑے تاک بیچ میں بیٹھے آسا وقت شام, بڑی حسین شام سی وہ بڑی حسین شام. پھر آگے کہ ہویا کس طرح ہویا وہ سارا اس نظم میں اس کی عکاسی ہوئی ہے. تو یہ ہے فطرت نگاری. تو جس وقت اسی موضوعاتی شاعری کرنے ہیں موضوعاتی شاعر ہی فطرت نگار بھی ہو سکنے ہیں اور وہ عام طور پر منظر کشی بھی چاہنے. جس طرح دیکھو میں پہلا ہی عرض کیتا پروگریس مباحثہ شروع ہونے پہلا کہ استے جڑے پہاڑی شاعر ہیں ادیب ہیں وہ جس ویلے ایسے ماحول بھی پیدا ہوندے ہیں جتھا فطرت انہاں دے سامنے چول بھی پئی دی ہے. جی انہاں کو سننا نہیں جانا پیندا کہ بھائی سری نگر سٹی وچ کوئی نکلیا نشاد شالیمار گیا یا کسی جگہ گلمرگ گیا سونا مرگ گیا پھر اس کوئی چنگی خوبصورت اتھا مالی دیکھی تے اس شاعری کی تھی متاثر ہو کے. اسی تے مالیاں بھی رہن والے لوگ ہاں, اسی تے مرگاں بھی رہن والے لوگ ہاں, فطرت بھی چول ہے. تے ڈاکٹر صاحب پھر میں تساں در مڑاں کہ جس وقت تسی کلچرل اکیڈمی دے شعبے بھی بیٹھتے ہو پہاڑی شاعر شعبے وچ تے جڑی فطرت نگاری دی شاعری اساں در آندی ہے تو اس تک کچھ فیصد ہوندا ہے اور استے جڑے نوجوان شاعر سامنے آ رہے ہیں انہاں دا رجحان کتنا ہے کہ اس طرف. ساحل صاحب میں پہلا عرض کی تھی کہ واسطہ ہے ہی ایک ایسے ماحول میں پروردہ ہوں جو اس وقت اسوں کو مواد آ رہا یا جو چیزاں اسی دیکھ رہے ہیں پہاڑی شاعری بھی خوبصورت گیت لکھے جا رہے ہیں اور وہ گیت فطرت نے نہایت ہی نیڑے اور زبردست عکاسن. اس اصل سامنے ایک نوجوان شاعر پرویز ملک ہے. پرویز ملک پہاڑی شاعری نا ایک ایسا ہیرا ہے کہ جنہاں اپنی غزلوں وچ اپنی نظموں وچ اور اپنے گیتوں بالخصوص اپنے قدرت نے اس شاہکار کی اس طریقے سے سمایا ہے
کہ سننے والا بالکل ششدر رہ جانا اور وہ محسوس کرنا کہ وہ سب کچھ اپنی نظر سے دیکھ رہا. میں دیکھ رہا سا کہ پرویز ملک نے ایک گیت اپنے آبائی علاقے نے حوالے سے انہوں درحال جو کہ انہوں نے اپنا آبائی علاقہ ہے اس طریقے سے اس نے منظر کشی کی تھی. اس نے اندر جو فطرت نے جو خوبیاں سمو کے رکھی ہیں اسی اس طریقے سے پیش کیا کہ ایک انتہائی ویژول پکچر جڑی ہے نا وہ انسان نے ایک کاری نے سامنے یا سامع نے سامنے آ جانی ہے. اسی طرح تسی صابر مرزا نے نظم دیکھو ایون غزلوں نے اندر بعض اشعار اتنے خوبصورت عکاس ہونے فطرت نے. رشید قمر گو کے انتہائی جدید شاعر لیکن وہ اپنی اس جدت پسندی کی بھی فطرت شناسی واسطے اس طریقے سے استعمال کرنے کہ آدمی آشش کر اٹھنا. اسی طریقے سے اساں کو جو دوسرے شاعرن بزرگ شاعرن جو خوشدے مینی جس وقت گیت لکھنے تے آنے حالانکہ بہت اچھا غزل گو شاعر ہیں لیکن جس وقت گیت لکھنے تو انہوں نے گیتوں نے اندر جو کچھ عمر کے سامنے ہونا وہ اپنی زبان آپ بن جانا. اسی کسی نے تعریف کی ضرورت نہیں ہونی یا کسی نے سفارش کی ضرورت نہیں ہونی. اسی طریقے سے بالکل فطرت نے نیڑا بسنے والا ایک اور شاعر شیخ آزاد اساں کو موجود ہے. شیخ آزاد نے پوری شاعری جڑی ہے کسی نہ کسی رنگ میں بالکل اس چیز نے نزدیک چلی جانی ہے اور قاری نہ دل مونی اور یہ مجبور کرنی ہے کہ وہ اس منظر نامے کی اپنی خوبصورت یادانہ ایک حصہ جڑا وہ بنائی لو ہے. تو نوے شاعر جتنے انہوں تو علاوہ بھی انہوں وچ ذاکر فیاضی ہوئے ہے یا شفیق عارش ہوئے ہے یا عارف جلال عارف ہوئے ہے یا اور بہت سارے شاعر ہیں کتنے نہ گنا سکنا آدمی. انہوں سارے نے اندر یہ چیز بدرجہ تو موجود ہے اور جتنا وہ غزل لکھنے کی کوشش کرنے یا اپنی کوئی نظم تخلیق کرنے ہر چیز کی اس طریقے سے کرنے کہ کسی نہ کسی رنگ سے اپنی اس ماحول سنگ اس فطری ماحول سنگ جڑے جڑ کے تو اسی پیش کرنے کی کوشش دیکھو نا اسی جس وقت کسی جگہ رستے بھی ٹور دے ہیں فطرت دے نیڑ ہوندے ہیں تے اگر فطرت دا کوئی مطلب فطرت اساں کو اگر بلاندی بھی نہیں مگر اگر اسی شکوہ بھی کر دیا نا اس بھی فطرت نگاری ہوندی ہے. مثلا یہ شعر میں چلتے چلتے کسی جنگل بھی لکھیا سا کہ اچیاں اچیاں مالیاں تے نیلے نیلے ناگ چھیڑ دیتا دل ماڑے نے بھی ارمانہ دا راگ. یہ سفر ہے مطلب تو سمجھے نظم برسات میں حوالے سے رود ساوندی آئی تو اگر صرف اس سے نظم تجزیہ کیتا جائے رود ساوندی آئی تو فطرت نگاری نے ایک اچھا نمونہ سامنے مشکور ہوں کہ تسا ایک پیش کیتا. اور اسی طریقے سے اور جڑے دوئے شاعر ہیں سنی ویلی نے اندر اور بھی بہت سارے شاعر ہیں مثلا مجروح ملنگامی نہ اگر نہ زیادتی ہو سی مجروح ملنگامی ایک ایسا فطرت شناس شاعر ہے کہ جنہوں نے پوری شاعری لبریز ہے اپنے فطری عکاسی میں. تو اس طریقے سے میں آکھ سکنا کہ پوری شاعری پہاڑی شاعری جڑی ہے اس نے اندر اے مناظر بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جاسن اور بڑی بہتات بھی نظر آسن فطرت نگاری. آخ دن نہ کسی جگہ اگر کوئی آدمی محفل بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چار آدمی جانتے ہوں تو پھر وہ کوئی چنگی یا مندی گال اگر آکھے تو اس کو آختے ہیں ماحول دا اثر ہے. جی جی تے اسے لوگ جڑے ماحول ہی فطرت دے وچ رہ رہے ہیں اساں اوپر ماحول دا اثر ہوسی ظاہر گل ہے. اور پھر یہ ضروری نہیں ہے سالسا گل ٹکن ہونی سنی کہ ضروری نہیں کہ کوئی مرغزاراں میں جا کے بیٹھ کے فطری ماحول سے شہر پہ جی میسر آ سکنا تسی اتھا بھی بیٹھ کے وہ چیز کریٹ کر سکنے ہو دیکھ سکنے ہو. اتھا بھی ایک فطرت ہے اپنی فطرت ہے. شہری زندگی نے بھی ایک اپنا لبولا جائے ایک اپنی خوبصورتی ہے. تو جس لئے تسی مثلا اردو نظیر قبر آبادی کی دیکھو وہ کسی بالکل مالی پہ نہیں پیدا ہو لیکن اس نے جس طریقے سے فطرت نے عکاسی کی ہے وہ ظاہر کرنے ہے کہ ضروری نہیں تسی کو مالیاں تے جا کے بسو یا کسی ایسے خوبصورت ماحول میں جگہ تاہیں تسی یہ کر سن اس واسطہ وہ ماحول ضروری بھی نہیں. انسان نے اندر نے خوبصورت شاعر جڑا وہ جاگنا چاہیے نا اس نے تری آنکھ جڑی ہے وہ جاگنی چاہیے تو وہ کسی بھی جگہ فطرت نے اس حسین منظر کی دیکھ سکتے. عظیم صاحب جس وقت بہت سارے موضوع جڑے نا ایک شاعر کو زندگی بھی پریشان کرتے رہے ہیں عشق و عاشقی دا موضوع ہے تصوف دا موضوع ہے اس طرح دے موضوع ہے تے فطرت نگاری سن تساں کو کتنا ایک پریشان کیتا ساری زندگی. فطرت نگاری دیکھو جی اس بچ
परेशान करने की कोई लोड़ नहीं है। फितरत निगारी जी साढ़े भारी शायरां विच ये फितरत ही है। परेशान करने का मतलब है कि इस कितनी बारी तुसां को उकसाया है, मजबूर किता लिखने फितरत वास्ते। ही है। मैं तुसें दसां एक मिसाल, एक छोटी जी मिसाल है। जिस वक्त मैं एक नौकरी चों रिटायर हो गया, फिर मैं लोड़ियां दूई रोजगार, जी जी तो मैं जाना सा श्रीनगर, उत्थे मैं देखी एक छोटी जी मखियारी, मैं लग पिया उसकी स्टडी कर ठीक कि मखियारी, लेकिन रुत जड़ी सी वो बड़ी लेट रुत ठीक, सी, ठीक। शरद नहीं रुत सी, ठीक। उस वाले फुल नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो एक- बैठी एक- है हाँ। और बड़ी जबरदस्त कशमकश कर रही है, इधर उधर उधर, लास्ट बीच उस अपने कुछ ना कुछ जमा कर किया उथों एक मतलब फितरत ना एक मतलब एक अक्कासी सामने आई, एक फितरत निगारी सामने आई। उस पर मैं एक नज़म भी लिखी है और वो बड़ी लंबी चौड़ी नज़म है और बेहतरीन नज़म है, सबक आमोज नज़म है। जी, जी। मैं उथे बैठा रहा यहाँ तक कि वो गड़ी जड़ी है वो निकल भी गई ओ और भी माशाल्लाह। मैं विसार छोड़ी, मैं उसे की स्टडी कर रहा यही हूं। खूबी होती है ये शायद जी, कि वो किस तरीके से एक चीज के सास अंदर सास ज़हन दा मालक डूब होना। जाना। फितरत जड़ी है ना, फितरत विच फितरत निगारी भरी हुई है। जी हाँ। एक कुदरत ये कंपल करनी है कि भाई चलो इसको कुछ स्टडी। लोग फितरी तौर फितरत निगार होंगे। हाँ, जी हाँ। फितरत तौर मतलब पहाड़ी शायर जो है ना फितरी तौर पर फितरत निगार, जी हाँ जी, बड़े खूबसूरत है। बल्कि कोई लोग नहीं बल्कि सारे शायर फितरी तौर शायर पर हैं, वो फितरी तौर फितरत निगार होंगे। सारे पहाड़ी शायर भी आखने। जी हाँ जी हाँ। ते डॉक्टर साहब के कोई लगता कि अगर असी जिस तरह आस्ते नौजवान हैं आजकल वो तालीम हासिल करने वास्ते उपरों मालियां विचों तला आ रहे हैं, शहरां विच बस रहे हैं और घट वेला उन्होंने को मिलता है, तो उन्हें नहीं लगता कि जिस वेले वो घर जाते हैं तो उन्होंने को अपनी फितरत नाल बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि वो मेहमान के तौर ही सही काफी दिनों बाद आते हैं ते अपने घर नाल अपनी फितरत नाल कुछ ज्यादा मुहब्बत होती है कि या फिर पीछे मुड़ते जा रहे हैं? ना ऐसी गल नहीं है। मैं खुद मसलन इस वक्त जी, जी। कार तो बहुत दूर हाँ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ लेकिन ਤੁਸੀਂ महसूस करते हो सोच ली ਤੁਸੀਂ कुकरनाग पहुंचते हो ਜੀ ਜੀ तो तुझे अंदर एक अजीब जैसी कैफियत पैदा होती है, एक इंसानी कुदरती जज्बा है। होता जी है। हाँ। इसी तरीके से मसलन मैं जदों अपने इलाके च गया तो एक मुहब्बत जड़ी है ना, उनसीयत जड़ी होंदी है अपनी जाई पैदाश नाल, जी, जी। वो तो बाहर सूरज जागदी है और इंसान सही। उस चीज़ को महसूस करता और सही। फिर वो चीज़ कदे कदे तख्लीक ना मौजूद भी बनती है। जी मसलन मैं कश्मीर विचों एक बार गया, अपने इलाके में पहुंचे हाँ, तो वो हवा में कश्मीर में हवा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस हुई। बिल्कुल और मैं कई दफ़ा अपनी नज़मों में कई कई चीज़ें इस तरीके से वो लिखियाँ और कोशिश की थी जी, जी। उन्हें डिपिक्ट करने की। कश्मीर मेरा अक्सर मौजूद डॉक्टर रहा। साहब मैं देखो प्रोग्राम जो है ना घड़ी जी सामने लगी दी है वो बड़ा जबरदस्त असों इशारा कर रही है, तो इस मोबाइल से भी जो एक गल सामने उभर के आई कि पहाड़ी शायर जो वो फितरी तौर फितरत निगार होंगे। इंशाअल्लाह इस किस्म के मौजूओं पर फिर गल करसा। आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दियो। अल्लाह।